السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال في مقام آخر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ اعجاز قرآن آج ہمارا موضوع ہے، یعنی قرآن کریم کے اعجاز کیا کیا ہے۔ آج ہم بات کریں گے کہ اللہ رب العالمین کا اتارا ہوا کلام، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اور دنیا کے اندر جتنے بھی کلام ہیں، جتنی بھی کتابیں ہیں، ان میں اس قرآن مقدس کو جو اعجاز حاصل ہے وہ کیا ہے، سب سے بڑا اعجاز۔ تو چونکہ پورا قرآن ہی اعجاز ہے، اس کا ایک ایک لفظ اعجاز ہے، اس کا ایک ایک حرف اعجاز ہے، لیکن اعجازوں میں چونکہ ایک اعجاز، جو بڑا اعجاز جس کو ہم جو ہے امت کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ یہ ہے جو اللہ نے کہا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اس جیسا کلام پیش کرو اور بنا کر کے لا سکو تو لے کر کے آؤ، اگر تمہارے اندر طاقت اور ہمت ہے۔ لیکن چونکہ یہ خدا کا اعلان تھا اور اس کے بعد آج تک کسی کے اندر یہ مجال اور ہمت اور بساط نہیں ہوئی کہ اللہ کے کلام کے اوپر کوئی کلام بنا سکے، لہٰذا یہ جو اعجاز ہے خدا کے کلام کا جو اللہ نے پیش کیا، تو وہ تو چہار دنگ عالم میں مشہور ہے، معروف ہے، اور اس جیسا کلام کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ البتہ یہ تو اللہ نے اعجاز کے طور پر پیش کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ قرآن مقدس کے ان تمام اعجازات میں ایک اور ایسا اعجاز ہے جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ملتی، اور وہ ہے قرآن کی تلاوت کرنا۔ یعنی دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، ان تمام کتابوں کو ایک جگہ رکھا جائے اور اس قرآن مقدس کو ایک جگہ رکھا جائے، اور یہ دیکھا جائے کہ کس کتاب کے پڑھنے والے زیادہ لوگ ہیں، یعنی کس کتاب کی زیادہ ریڈنگ ہوتی ہے، کس کتاب کو زیادہ پڑھا جاتا ہے، کس کتاب کی زیادہ تلاوت ہوتی ہے، تو جو زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہوگی وہ اس کا اعجاز ہوگا۔ لہذا ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن مقدس سے زیادہ دنیا اور کائنات میں کسی بھی کتاب کو نہیں پڑھا گیا، اور اس کی جتنی زیادہ تلاوت کی جاتی ہے اتنی کسی بھی کتاب کی تلاوت نہیں کی گئی، کیونکہ اس کتاب کے اندر جاذبیت ہے، فرحت ہے، خوشی ہے، دلوں کا سکون ہے۔ اس کو تلاوت کرنے والوں کے اندر جو ہے ایک چاشنی اور نور پیدا ہوتا ہے، اور چونکہ یہ کتاب بہت سہل اور آسان ہے تلاوت کرنے والوں کے لیے، بہت ہی مبارک کتاب ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تاریخ کے حوالے سے ایک نہیں چند ایک واقعات آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہمارے اسلاف اور دنیا کی تاریخ میں ایسے حضرات بھی موجود ہیں جنہوں نے تلاوت کرنے کے تعلق سے حد قائم کر دی، اور انسانی عقل حیران اور شزدر ہے کہ اس قدر تلاوت وہ کیسے کر لیا کرتے تھے، اتنے کم وقت میں کیسے تلاوت کر لیا کرتے تھے اور قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے۔ انسانی عقل حیران اور شزدر ہے۔ میں انہی انوکھے واقعات کو لے کر کے کہ ایک انسان کے سامنے جب پیش کیا جاتا ہے تو فوراً انکار کر دیتا ہے کہ یہ تو ناممکن اور انسانی بشریت کے خلاف ہے، میں چاہتا ہوں کہ انہی واقعات کو پیش کروں، اور پھر اس کے بعد میں اپنی گفتگو کے اندر یہ بھی واضح کروں کہ یہ چیز ممکنات میں سے۔ اس لیے شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین قرآن کے پڑھنے والے اور قرآن کے قاری کے وقت کے اندر اتنا برکت عطا کر دیتا ہے کہ جو وقت قرآن کو پڑھنے کے لیے 3 دن 4 دن چاہیے، وہ چند گھنٹوں اور 1 گھنٹے کا کھیل ہوتا ہے، اور وہ آسانی کے ساتھ تلاوت کر لیتے ہیں۔ اور یہ صرف ایسا نہیں کہ کسی نے روم کے اندر تلاوت کیا، بند کمرے میں تلاوت کیا اور مارکیٹ میں آ کر کے لوگوں کو بتایا کہ میں نے قرآن ختم کر کے آیا ہے 5 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے اندر، نہیں، بلکہ مجمع لاکھوں افراد کی موجودگی کے اندر ان چیزوں کو بروئے کار لایا جاتا تھا، اور لوگ سنتے تھے بس آپ تلاوت کرتے ہوئے۔ وہاں پہ صرف اکیلا وہ شخص موجود نہیں ہوتا تھا تلاوت کرنے والے، بلکہ پوری افراد، پوری قوم موجود ہوتی تھی جو سنتی تھی کہ ہاں تلاوت کیا جا رہا ہے،
اور وقت کو جب دیکھا جاتا تھا تو 2 گھنٹے سے 3 گھنٹے کے اندر قرآن ختم ہو چکا ہوتا تھا۔ تو اس کی شواہدات موجود ہے، تاریخ موجود ہے، ایک نہیں ہزاروں تاریخ موجود ہے۔ انشاءاللہ میں چاہتا ہوں، وقت لگے گا لیکن البتہ ان تمام تاریخ کی روشنی میں واقعات کو میں بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ نقل کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے اقامت الحجہ کے اندر ایک واقعہ نقل کیا گیا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات میں، یعنی ہر رات کے اندر ایک قرآن مقدس کو ختم کر لیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے عثمان بن عبد الرحمن تیمی کہتے ہیں کہ میرے والد نے مجھ سے کہا کہ آج رات میں مقام ابراہیم پر آؤں گا، تم بھی آ جانا۔ لہٰذا وہ بھی گئے۔ عشاء کی نماز کے بعد پیچھے سے ایک شخص آئے جو ان کی کمر پکڑ کر کے اوپر کھڑے ہوئے۔ پھر جب دیکھا تو حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عثمان اس وقت سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے، یعنی نماز کے اندر کی بات ہے، نماز شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھا اور دیکھتے ہی دیکھتے رکوع سے پہلے یعنی ایک رکعت کے اندر پورا قرآن ختم کر چکے تھے۔ یہ واقعہ بھی اقامت الحجہ کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 18 پر یہ دونوں واقعات وہیں موجود ہیں۔ اسی طریقے سے خارجہ بن مصعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 بزرگ دنیا میں ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا ہے۔ ہم اور آپ جان سکتے ہیں کہ نماز میں جو ایک رکعت کتنا وقت لگتا ہے ایک رکعت ادا کرنے میں، اور یہ الگ بات ہے کہ لمبی رکعت ہوتی ہیں، لیکن بہرحال ایک رکعت میں 4 بزرگ ایسے ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے پورا قرآن مقدس کو پڑھا ہے۔ ان میں سب سے پہلا نام حضرت عثمان غنی کا ہے، دوسرا نام حضرت تمیم داری کا ہے، تیسرا نام سعید بن جبیر۔ یہ صحابی نہیں ہے بلکہ صحابی کو اپنے نگاہ اور اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے والے تابعی حضرت سعید بن جبیر۔ اسی طریقے سے ایک اور تابعی جن بہت بڑے مشہور نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ یہ 4 بزرگ ہستیاں ایسی ہیں جنہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا ہے۔ یہ واقعہ مناقب امام ابی حنیفہ کے اندر صفحہ نمبر 255 پر روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں موجود ہے کہ دن میں 8 قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک دن کے اندر 8 قرآن، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعہ اقامت الحجہ صفحہ نمبر 19 پر لکھا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت تمیم داری کے بارے میں ہے کہ ایک رکعت میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اقامت الحجہ صفحہ نمبر 19۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کے بارے میں ہے کہ ایک رات کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ فضائل قرآن حضرت شیخ احمد زکریا صاحب نے جو لکھی ہے اس کتاب کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 24 پر یا 44 پر۔ اسی طریقے سے حضرت اسود بن یزید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ رمضان مبارک میں 2 راتوں میں ایک قرآن ختم کرتے تھے، یعنی 2 رات رمضان مبارک کے دن کے اندر نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف رات میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ بھی صفحہ نمبر 20 پر اقامت الحجہ کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہے کہ کعبۃ اللہ میں ایک رات میں پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، اور آپ کا معمول ہر 2 رات میں ایک قرآن ختم کرنے کا تو یقینی تھا، یعنی 2 رات میں ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی اقامت الحجہ صفحہ نمبر 24 پر۔ اسی طریقے سے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ رمضان میں مغرب اور عشاء کے درمیان میں ان کا قرآن ختم کرنے کا معمول تھا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان کا جو وقت ہے یہ بہت زیادہ وقت نہیں ہوتا، جان سکتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ بہت زیادہ وقت لے لیں گے آپ کو 1.5 گھنٹہ ملتا ہے۔ اس 1.5 گھنٹے اور 2 گھنٹے کے قلیل مدت کے اندر ایک قرآن ختم کرنے کا حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ یہ واقعہ الاذکار لامام النووی کے اندر موجود ہے، صفحہ نمبر 134، طبع ہے دار ابن کثیر بیروت کے اندر چھپی ہے، اس کو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ حضرت ثابت بن اسلم بنانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ہر روز ظہر اور عصر کے درمیان کا جو وقت ہے اس کے اندر حضرت والا ایک قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ بھی 21 صفحہ نمبر 21 پر اقامت الحجہ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت منصور بن زازان رحمۃ اللہ علیہ بن عباد تابعی ہیں، یہ ان کا معمول تھا کہ ہر روز ظہر اور عصر کے درمیان میں ایک قرآن ختم کرتے، اور کبھی مغرب اور عشاء کے درمیان میں قرآن کو ختم کر لیتے تھے۔ رمضان مبارک میں مغرب اور عشاء کے درمیان میں ان کا زیادہ تر معمول رہا کرتا تھا۔ یہ الاذکار
امام النووی کی جو کتاب ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 134 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے ایک بہت بڑا اور مشہور روایت اور مشہور جملہ موجود ہم اور آپ سنتے ہی رہتے ہیں کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے جو انہوں نے فجر کی نماز ادا کی ہے، تو ہر رات انہی یعنی عشاء کے بعد جو وضو کیا اس میں نماز ادا کی، پھر اس کے بعد قرآن پڑھا اور فجر تک قرآن پڑھا کرتے تھے اور ایک قرآن مکمل ختم کیا کرتے تھے، اس لیے وضو نہیں ٹوٹتا تھا، نماز کے اندر موجود ہوا کرتے تھے۔ تو اس کے اوپر بھی بڑے اعتراضات ہوتے ہیں، انشاءاللہ کبھی وقت رہا تو ان اعتراضات کا کہ یہ جو ہمارے ذہن اور عقل کے اندر جو باتیں آتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اس کی حقیقتیں کیا ہے اور کیا ایسا انسانی بشریت کے بالکل منافی بات ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ان کے اوپر انشاءاللہ کافی شافی گفتگو کریں گے۔ البتہ یہاں پر ہم ان واقعات کو گوش گزار کر رہے ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک اور گویا کہ ایک اور روایت جو الخیرات الحسان نامی کتاب کے اندر موجود ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 7000 مرتبہ قرآن کو ختم کیا ہے پوری زندگی کے اندر، تو یہ بھی ممکنات میں سے۔ البتہ حضرت ابو بکر ابن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے ابراہیم فرماتے ہیں کہ میرے والد نے یعنی ان کے والد نے ان سے فرمایا تھا ایک موقع پر کہ ان کے والد اپنا قصہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ کے والد نے کبھی بے حیائی کا کام نہیں کیا اور تقریباً 30 سال تک ہر روز ایک قرآن کو ختم کیا ہے، اور فرمایا کہ جس روم میں وہ قرآن کو ختم کرتے تھے اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کہ بھائی کبھی بھی کوئی گناہ اس روم میں نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تقریباً اس روم کے اندر 12,000 مرتبہ قرآن انہوں نے ختم کیے تھے، تو اس لیے اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ بھی شرح مسلم شریف کی شرح ہے امام نووی کی، اس کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے یہ قصہ۔ ایک بہت بڑے محدث ہے وکی ابن جراح، امام وکی ابن جراح، جو حدیث کے فن سے ماہر ہیں، وہ ان کا نام بہتر جانتے ہوں گے۔ روزانہ رات میں ایک قرآن کو آسانی کے ساتھ ختم کر لیا کرتے تھے۔ یہ جو ہے واقعہ الفوائد کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت سلیم بن عطر جو بڑے تابعی میں شمار کیے جاتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح مصر میں شریک تھے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصص جو علاقہ ہے اس کے اندر ان کو امیر بنایا تھا۔ ان کا معمول بھی یہی تھا کہ 3 دن کے اندر ان کا ایک قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا۔ امام شافعی کے بارے میں موجود ہے کہ رمضان المبارک کے پورے مہینے میں تقریباً 61 یا 62 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے، ایک رات میں، ایک دن میں اور ایک تراویح کی نماز کے اندر۔ اسی طریقے سے محدث کبیر حضرت بقی بن مخلد اندلسی، ان کے بارے میں ہے کہ تہجد کی نماز میں جو 13 رکعات پڑھا کرتے تھے، ان 13 رکعات میں قرآن شریف ان کا مکمل ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر، حضرت ابو علی حسن بن احمد الصوفی المعروف ابن المکاتب کے نام سے یہ بڑے مشہور ہے، ان کا واقعہ ہے کہ دن اور رات میں یعنی مکمل 24 گھنٹے میں 8 مرتبہ قرآن کو ختم کیا کرتے تھے۔ یہ بھی امام نووی کی جو کتاب ہے الاذکار، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے حضرت خواجہ ابو احمد عبدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ موجود ہے کہ ایک دن میں اور ایک رات میں 2 قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں بھی ہے، ان کا بڑا مشہور قصہ ہے، لمبا ہے، طویل ہے، اس لیے مختصر یہ ہے کہ ان کا بھی معمول تھا کہ وہ رات میں قرآن ختم کر لیا کرتے تھے۔ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام کس نے نہیں سنا ہے، ہر شخص جانتا ہے ان کو۔ تقریباً رات میں ان کا معمول تھا کہ کم سوتے تھے اور عشاء کے بعد فوراً فجر تک نماز کے اندر مشغول رہتے تھے، اور کلام پاک ایک بار ان کا ختم ہو جایا کرتا تھا۔ یہ روایت میں بزم صوفیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مشہور بزرگ ہیں، اور ان کا قصہ بھی بڑا مشہور ہے۔ ان کے بارے میں ہے کہ انہوں نے آخر عمر میں کلام پاک کو حفظ کیا، آخر عمر میں، بالکل عمر کے آخر زمانے میں کلام پاک کو حفظ کیا اور بڑے مضبوط قسم کے حافظ قرار پائے۔ اور راحت القلوب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ قاضی حمید الدین اور مولانا بدر الدین غزنوی، یہ دونوں ان کے ساتھیوں میں سے، یہ دونوں جامع مسجد دہلی کے اندر
ایک مرتبہ معتکف ہوئے یعنی اعتکاف کے اندر، اور حضرت والا یعنی بختیار کاکی جو ہے امامت کر رہے تھے، اور یہ دونوں حضرات نماز پیچھے پڑھ رہے تھے. انہوں نے ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا، اور یہ حضرات پیچھے موجود ہیں اور سن رہے ہیں باضابطہ. یہ 3 محدث ہیں، گویا کہ 3 اللہ والے بزرگ ہیں، ایک ساتھ ان کا قرآن سنا جا رہا. اسی طریقے سے شمس الدین ابن احمد بن عثمان ترکستانی فجر کی نماز سے لے کر کے عصر کی نماز تک ان کا ایک قرآن ختم ہو جایا کرتا تھا. یہ شذرات الذہب کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 303 پر یہ واقعہ موجود ہے. اسی طریقے سے محی الدین محمد بن ابو بکر ہندی الحنفی ہر روز ایک عمرہ کیا کرتے تھے اور ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے، یعنی عمرہ بھی روزانہ کرتے تھے اور قرآن بھی ایک مرتبہ ان کا ختم ہو جایا کرتا تھا. یہ واقعہ بھی شذرات الذہب کے اندر موجود ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 310. شمس الدین محمد بن احمد المصری العراقی، ان کے بارے میں مشہور ہے کہ روزانہ 4 عمرہ کرتے تھے اور ایک قرآن ختم کرتے تھے. 4 عمرہ اور ایک قرآن. اسی طریقے سے شیخ عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدی ابو العباس حریسی رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس تشریف لائے. مغرب کے بعد کی نماز میں قرآن پاک پڑھنا شروع کیا، اور عشاء کی نماز سے پہلے 5 مرتبہ قرآن انہوں نے ختم کیا. اور یہ فرماتے ہیں، یعنی شیخ عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ میں ان کی تلاوت کو اپنے کانوں سے سن رہا تھا، یعنی گویا کہ بند کمروں والی بات نہیں ہے، باضابطہ مسجد کے اندر پڑھا جا رہا ہے. یہ واقعہ بھی شذرات الذہب کے اندر موجود ہے. حکیم عبد السلام فرماتے ہیں کہ میرے عقیقہ میں سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور اسی طریقے سے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، سید احمد شہید اور سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طریقے سے مولوی عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں آئے. مولوی عبد الحی صاحب نے بیان کرنا شروع کیا عقیقے کے تعلق. پھر اس کے بعد جو ہے ان کا ایک جملہ بڑا مشہور ہے. فرمایا کہ کرامت بزرگوں کی یہ ہے کہ کم وقت کے اندر اللہ رب العالمین ان کے وقتوں کے اندر برکت کرتا ہے، اور اس برکت کی وجہ سے وہ قرآن کو پڑھ لیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد اپنا قصہ سنایا کہ میرا بھی معمول ہے کہ دن کے اندر ایک قرآن ختم کر لیا کرتا ہوں. بڑی مشہور کتاب، بڑی مشہور شخصیت ہے حضرت مولانا زکریا علیہ الرحمہ، شیخ الحدیث، اور دعوت و تبلیغ کا جو نصاب ہے ان کے اندر ان کی کتاب فضائل اعمال بڑی مشہور اور مقبول ہے. ہر شخص ان سے واقف ہے. ان کے قصے بھی کتابوں کے اندر موجود ہے، چاہتے ہیں کہ ان کو بھی ذرا دیکھ لیا جائے. خود فرماتے ہیں کہ میرے والد سے میں نے بارہا سنا ہے، شیخ زکریا فرماتے ہیں کہ میرے والد سے میں نے بارہا سنا ہے کہ ان کے والد کا جب دودھ چھڑایا گیا تھا، جب یہ بچہ تھے اور دودھ چھڑایا گیا تو پاؤں پر حفظ ہو چکا تھا. یعنی پیدا ہونے کے بعد جب بولنا شروع کیا، دودھ چھڑایا گیا، اس وقت ان کی عمر آپ جانتے ہوں گے کتنی ہوگی، لیکن پاؤں پر حفظ کر چکے تھے. اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کے ایک اور بہت بڑا نام مولانا احتشام الحق صاحب کا، کہ فضائل اعمال کے اخیر میں جو ایک چیپٹر ہے وہ انہی کا ہے. تو احتشام الحق صاحب تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا یحییٰ صاحب کا معمول تھا کہ ہر رمضان میں اپنی والدہ صاحبہ اور نانی صاحبہ کو قرآن شریف سنانے کے لیے کاندھلا تشریف لے کر کے جایا کرتے تھے، اور 3 شب میں یعنی 3 رات کے اندر ایک قرآن ان کا معمول تھا کہ وہ سنا دیا کرتے تھے. ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب کی والدہ بی بی صفیہ یہ بڑی جید الاستعداد خاتون تھی، اور بڑا حفظ ان کا مضبوط تھا. ان کے بارے میں موجود ہے کہ روزانہ رمضان المبارک میں ایک قرآن ان کی والدہ جو ہے سنا لیا کرتی تھی، اور باضابطہ ایسا نہیں ہے کہ وہ خود پڑھا کرتی تھی، بلکہ مولانا ابو الحسن فرماتے ہیں کہ مولانا الیاس صاحب کو سنایا کرتی. اسی طریقے سے شیخ الحدیث مولانا زکریا علیہ الرحمہ نے ایک اور جگہ واقعہ لکھا ہے کہ رمضان مبارک میں میں نے اپنے دوستوں کو 61 قرآن شریف سنائے. 61 مرتبہ رمضان مبارک میں. ظاہر بات ہے 30 دن ہوتا ہے، اور 30 60 61 مرتبہ ایک دن کے اندر 2 قرآن ختم کرنے کا معمول تھا. یہ جو حوالے جات آپ کے سامنے تاریخ کی روشنی میں پیش کیے گئے، یہ بتانے کے لیے ہے کہ کثرت قرآن پاک یعنی تلاوت قرآن پاک کا جو معمول قرآن پاک کو لے کر کے ہے، وہ دیگر کتابوں کے تعلق سے نہیں ہے.
یعنی قرآن پاک ہی واحد وہ کتاب ہے جس کو زیادہ مرتبہ پڑھا گیا ہے. اس کے علاوہ دنیا کی جتنی بھی کتابیں ہیں، چاہے بڑی ہو چھوٹی ہو کوئی بھی ہو، یا یہ کہ آسمانی کتابیں ہی کیوں نہ ہو، دیگر جو اللہ کے نبیوں کے اوپر اللہ رب العالمین نازل کیے ہیں، اتنی زیادہ کسی بھی کتاب کو نہیں پڑھا گیا. یہ تاریخ ہے اور یہ ہے اعجزہ، معجزہ قرآن کا. اور اسی طریقے سے اعجاز جو قرآن کی جو آج میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہی ہے کہ کسی بھی کتاب کو اتنا زیادہ مرتبہ نہیں پڑھا گیا. اس کے علاوہ ایک ضمناً ایک بات یہ بھی آ جاتی ہے کہ قرآن پاک کو جو حفظ کیا گیا ہے، تو کسی بھی کتاب کو دنیا کے اندر کسی بھی کتاب کے حافظ اتنے زیادہ نہیں ہیں جو قرآن مقدس کو حفظ کرنے والے افراد موجود ہیں. اور اسی طریقے سے قرآن کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ جس طریقے سے قرآن کو جلد از جلد یاد کر لیا جاتا ہے، کم وقتوں کے اندر، کم دنوں کے اندر، یہ اعجاز کسی کتاب کے ساتھ شامل نہیں ہے. یعنی دوسری کتابوں کو جب ہم یاد کرنے بیٹھتے ہیں تو سال بلکہ سالوں لگ جاتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کے بارے میں ہے کہ کوئی ایک ہفتے میں یاد کر رہا ہے، کوئی 30 دن کے اندر یاد کر لے رہا ہے، کوئی 25 دن کے اندر یاد کر لے رہا ہے، کوئی 6 مہینے، کوئی 1 سال کے اندر. یہ چھوٹی چھوٹی مدت ہیں جس کے اندر قرآن پاک کو طلبہ حفظ کر لیتے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا یہ جو اعجاز ہے کہ کم عمر کے اندر اور کم وقتوں کے اندر جو قرآن کو یاد کیا گیا ہے، ان کے واقعات بھی آپ کے سامنے آ جائیں. یہ سب جانتے ہیں کہ مساجد لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں دنیا کے اندر ہے، اور رمضان مبارک کے اندر ہی بات کی جائے تو ہر مساجد میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے. رمضان مبارک میں یعنی ختم قرآن ہوتا ہے. اگر اس اعتبار سے بھی لیا جائے تو قرآن کی تلاوت کا جو پڑھنے کا معمول ہے اور قرآن کو ختم کرنے کا معمول ہے، وہ دنیا کی تمام کتابوں سے یہ کتاب آگے نکل جاتی ہے. اس کے باوجود جو سال کے عمومی طور پر جو دن ہیں، یعنی غیر رمضان کے جو اوقات ہیں، اس کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ طلبہ حفظ کر رہے ہیں. مدرسوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں بچے شریک ہیں، پڑھائی کر رہے ہیں، اس کی تلاوت ہو رہی ہے. ان کے علاوہ دیگر ایام میں تلاوتیں ہو رہی ہے. تو ان تمام تلاوتوں کا اگر اس کو جمع اور ذخیرہ جمع کیا جائے تو معلوم چلے گا کہ اس قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا جو معمول ہے دنیا کی کسی کتاب کے اندر نہیں ہے. مثال کے طور پر چند واقعات آپ کے سامنے ہیں. ابو المنذر ہشام بن محمد الصائب، انہوں نے صرف 3 دن کے اندر اپنا قرآن حفظ کیا تھا. اونلی 3 دن، صرف 3 دن کے اندر. اور واقعہ ایسا ہے، خود فرماتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے قرآن پاک یاد نہ کرنے پر لعنت کی اور کہا کہ تم قرآن پاک یاد نہیں کرتے. تو ان کو یہ بات بہت عجیب لگی کہ مجھے جو ہے کوئی گویا کہ لعن طعن کر رہا ہے اور جوش دلا رہا ہے کہ تم حافظ نہیں ہو. لہٰذا انہوں نے قسم کھائی کہ اس وقت تک میں گھر سے باہر نہیں نکلوں گا جب تک میں قرآن پاک کو حفظ نہ کر لوں. اور 3 دن کے بعد جو ہے گھر سے باہر نکلے اور 3 دن کے اندر انہوں نے قسم پوری کی اور قرآن پاک کو حفظ کیا. اب ذرا اس واقعے سے اندازہ لگائیں. یہ واقعہ وفیات الاعیان صفحہ نمبر 131 پر موجود ہے. اس کے علاوہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت مایناز شاگرد امام محمد بن حسن الشیبانی کے بارے میں ہے کہ 1 ہفتہ میں انہوں نے قرآن پاک کو یاد کر لیا تھا. واقعہ کچھ اس طرح ہوا کہ جب وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے درس کے اندر شامل ہونے کے لیے گئے مدرسے کے اندر، تو شرط لگائی گئی کہ بھئی جب آپ حافظ نہیں ہیں تو ہمارے درس میں شریک نہیں ہو سکتے، یعنی سب سے پہلے آپ کو حافظ بننا پڑے گا. تو انہوں نے وہ چلے گئے اور 1 ہفتے کے بعد دوبارہ آپ امام صاحب کے درس میں شامل ہوئے. کہا کہ کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ حفظت ہوں، میں نے قرآن پاک کو پورا حفظ کر لیا ہے اور اس کے بعد میں آپ کے درس کے اندر شامل ہوا ہوں. یعنی گویا کہ 1 ہفتے کے اندر آپ نے پورا قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا. حضرت مولانا سید فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ جو مدرسہ شاہی مراد آباد کے صدر مدرس تھے، بعد میں دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، ان کے بارے میں کہ 25 دن کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا اور مضبوطی قرآن کی بے حد بہت زیادہ تھی، بڑے جید قسم کے حافظ بنے. اسی طریقے سے مولوی روح اللہ لاہور کے تعلق رکھتے ہیں، مکہ معظمہ گئے تھے اور 30 دن یعنی 1 مہینے کے اندر انہوں نے پورا قرآن پاک کو حفظ کیا. خود بانی دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حج کرنے کے لیے سفر حج پر نکلے. اچانک جو ہے رمضان کا چاند نظر آ گیا اور یہ سفر پر ہے، ابھی کشتی میں ہے. لوگوں نے کہا کہ تراویح پڑھنی ضروری ہے، لیکن تراویح پڑھانے کے لیے کوئی حافظ موجود نہیں تھا. قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ
نے کہا کہ میں پڑھاؤں گا، اور صبح وہ ایک پارہ یاد کرتے اور شام کو یعنی تراویح کی نماز میں وہ پارہ سنا دیتے۔ اس طریقے سے 30 دن کے اندر ان کا حفظ مکمل ہو چکا تھا۔ تو ایک مہینے کے اندر حضرت قاسم نانوتوی نے بھی اپنا قرآن پاک کو حفظ کیا۔ سوانح قاسمی جس کو مرتب کیا ہے مولانا یعقوب نانوتوی نے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طریقے سے مولوی غلام محی الدین نے کہ والد نے تراویح میں قرآن شریف کو سننے کی خواہش کی اور کہا کہ تم اگر قرآن شریف کو یاد کر کے سنا دیتے تو بہرحال وہ چاش کے وقت میں ایک پارہ یاد کرتے اور تراویح کے اندر سنا دیتے۔ ایک مہینے کے اندر انہوں نے بھی قرآن پاک کو حفظ کیا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی کے بارے میں ہے کہ 4 مہینے کے اندر انہوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا تھا۔ یہ شذرات الذہب کے اندر موجود ہے۔ اسی طریقے سے قاری امان اللہ افغانستان کے رہنے والے، ان کے بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے بھی صرف 4 مہینے کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ عبید اللہ بن یعقوب حنفی نے 6 ماہ میں قرآن پاک کو حفظ کیا۔ میر محب اللہ نے 6 ماہ کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا۔ اسی طریقے سے شیخ فیاض جو امبیٹھا کے رہنے والے تھے، بالکل بڑھاپے کی حالت میں، عین بڑھاپے کی حالت میں، بستر مرگ پر انسان مرنے والا ہے، ایسے حالت میں انہوں نے قرآن پاک کو حفظ یاد کیا، اور مدت 1 سال کا ہے، یعنی 1 سال کے آخر وقت میں جا کر کے قرآن پاک کو حفظ کیا۔ ابراہیم بن سعد فرماتے ہیں کہ خلیفہ مامون کے دربار میں 4 سال کا ایک بچہ لایا گیا تھا، عمر اس کی 4 سال تھی، اور حالت یہ تھا کہ وہ مکمل قرآن کا حافظ تھا۔ اسی طریقے سے قاضی ابو عبداللہ الاصفہانی یعنی محمد بن الاصفہانی نے فرمایا کہ میں نے 5 سال کی عمر میں، only 5 سال کی عمر میں قرآن پاک کو حفظ کیا۔ یہ قاضی تھے اس وقت کے۔ اس طریقے سے ایک نہیں ہزاروں واقعات ہیں، کن واقعات کو یاد کر بتایا جائے۔ البتہ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ کم وقت اور اتنے قلیل مدت کے اندر قرآن پاک کو حفظ کیا گیا۔ اور نمبر 2 اعجاز یہ ہے کہ قرآن پاک کو جس قدر پڑھا گیا ہے اتنا زیادہ دنیا کی کسی کتاب کو نہیں پڑھا گیا۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے، اور یہ قرآن کا اعجاز ایسا ہے کہ اس کے بالمقابل میں کسی بھی کتاب کو پیش نہیں کیا جا سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ قرآن کا اعجاز ہمیں یاد رہے گا، اور اس کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور آنے والے رمضان جو 2 مہینے اور 2.5 مہینے کے بعد رمضان شروع ہے، اس کے اندر بھی ہم اور آپ قرآن پاک کو پڑھیں اور اللہ کے کلام کی تلاوت کریں۔ اس لیے یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہے تاکہ شوق پیدا ہو ہمارے نوجوانوں کے اندر، ہمارے بڑوں بہنوں کے اندر، تاکہ وہ بھی قرآن پاک کو پڑھیں، قرآن پاک کے اعجاز کو سمجھیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں سرخرو ہو۔ جزاک اللہ خیر۔